اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو فوراً مل جائے۔ آج میں آپ کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں بتاؤں گی۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ فلاں بستی کو اس کی پوری آبادی کے ساتھ الٹ دو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے اللہ، اس شہر میں تیرا فلاں بندہ بھی ہے جس نے پلک جھپکنے کے برابر بھی کبھی تیری نافرمانی نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا اس بستی کو اس بندے پر اور اس کے دوسرے سب باشندوں پر الٹ دو، کیونکہ کبھی ایک ساتھ کے لیے بھی میری وجہ سے اس بندے کا چہرہ متغیر نہیں ہوا۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بھی بہت بڑا جرم ہے کہ کوئی شخص خود تو اپنی ذاتی زندگی کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہو، مگر دوسرے انسانوں کی بدعمالیوں پر اسے غصہ نہ آئے، نہ وہ ان کو سیدھے راستے پر لانے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء علیہ السلام اسی لیے بھیجے جاتے تھے کہ وہ انسانوں کو نیکی اور بھلائی کی دعوت دیں، اچھے اعمال اور اخلاق کی طرف ان کی رہنمائی کریں اور ہر طرح کی برائیوں سے ان کو روکنے کی کوشش کریں، تاکہ انسان دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور رضا کے مستحق بن جائیں اور اس کے غضب اور عذاب سے محفوظ رہیں۔ اسی کو دعوت الی الخیر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ اب قیامت تک کے لیے اس نبوی کام اور محنت کی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے سپرد کر دی گئی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور تمہارے درمیان ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جس کے افراد لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائیں، نیکی کی تلقین کریں اور برائی سے روکیں۔ ایسے ہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ دوسری جگہ ارشاد ہے، مسلمانوں، تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کے فائدے کے لیے وجود میں لائی گئی ہے۔ تم نیکی کی تلقین کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ارشادات میں اس بات کی اچھی طرح وضاحت فرما دی ہے کہ جو لوگ اس ذمہ داری کو اچھی طرح ادا کریں گے وہ اللہ تعالیٰ کے بے حد و حساب اور عظیم انعامات کے مستحق ہوں گے، اور جو اس کام میں کوتاہی کریں گے تو وہ اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہوں گے اور دنیا اور آخرت میں ان کو مصیبتوں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے کسی نیک کام کی طرف رہنمائی کی تو اس کو نیک کام کرنے والے بندے کے اجر کے برابر ہی اجر ملے گا۔ یعنی ایک شخص نماز کا عادی نہیں تھا، کسی کی دعوت اور محنت کے نتیجے میں وہ نمازی بن گیا۔ ایک شخص زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، کسی کی محنت اور کوشش سے وہ زکوٰۃ ادا کرنے والا بن گیا۔ ایک شخص نیک اعمال مثلا روزہ، تلاوت، تسبیحات اور والدین کی خدمت کا عادی نہیں تھا، مگر کسی شخص کے سمجھانے سے وہ ان اعمال کی پابندی کرنے لگا، تو یہ تمام اشخاص ساری زندگی جتنے بھی اچھے اعمال کریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے خزانے سے ان اشخاص یا اس شخص کو پورا اجر عطا فرمائیں گے جس کی محنت و کوشش سے وہ افراد اعمال صالحہ کرنے والے بنے تھے۔ دین کی دعوت نرمی سے دی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف دعوت دینے کے لیے بھیجا تو فرمایا، تم اس سے نرمی سے بات کرنا، تنزیہ گفتگو سے پرہیز کیا جائے، اخلاص کے ساتھ دین کی دعوت دی جائے اور کوشش کی جائے کہ دوسروں کو جس بات کی دعوت دی جائے خود بھی آپ اس پر عمل پیرا ہوں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو میری باتیں پسند آئی ہیں تو آپ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔
اللہ آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ آپ کو اور ہم سب کو ہدایت کے سیدھے سچے نیک راستے پر چلائے، آمین ثم آمین۔ اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔